وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یار محمد چوہان بھائی، آپ سندھ سے ہیں اور جہاں کا آپ نے علاقہ بتایا، آپ دم کرتے ہیں۔ ایک تو ماشاءاللہ اس کے باوجود علماء سے رہنمائی لینا اور سوال کرنا، ورنہ عام لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ اکثر وہ اپنے تجربوں کی بنیاد پر چلتے رہتے ہیں اور علماء سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اس پر آپ کو شاباش ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس مرد عورت جو بھی آتا ہے اور آپ اس پر دم کرتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، اور قرآنی آیات پڑھ کر آپ ان پر پھونکتے ہیں۔ تو یہ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ آپ قرآن کی آیات پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھیں، اور اس میں طریقہ ترتیب ضرور وہ سیدھا رکھیں جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کوئی ایسی گنتی، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنے سے گریز کریں جو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہ ہو۔ باقی رہ گیا معاملہ عورت کے کان کے قریب منہ کر کے آپ پھونکتے ہیں، تو میرے بھائی کل میں ایک جواب میں نے دیا ہے، غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو چھونا یہ بھی حرام۔ اسی میں آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ غیر محرم مرد عورت کا خلوت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو چاہے آپ نابینا ہیں یا کوئی آنکھوں والا ہو، اگر ایک کمرہ ہے، ایک روم ہے اور اس میں ایک آپ ہیں اور ایک مریضہ ہے، عورت ہے، زنانہ ہے، تو تنہا ہے، یعنی 1 to 1 ہے، تو یہ تنہائی حرام ہے۔ اور شیطان نبینہ میں بھی آئے گا اور نبینے کے علاوہ میں بھی آتا ہے، تو تنہائی نہ ہو۔ اور کان میں پھونک مارنے سے اگر آپ کی اور عورت کے بیچ کی جو فاصلہ ہے وہ کم پڑ جاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، کمرے میں اور مرد ہونے چاہیے۔ پرے ہو کر آپ قرآن پڑھیں، سورتیں پڑھیں، اور جہاں سے مرضی قرآن پڑھ لیں، یا اخلاص فلق ناس وغیرہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اور دور سے ہی عورت پر پھونک مار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ صرف آپ کے اور عورت کے بیچ میں 1 to 1 تنہائی نہ ہو، اور جو ہے وہ آپ اور عورت کے بیچ میں قربتیں نہ ہوں، نزدیکیاں نہ ہوں وغیرہ۔ باقی کرنے کو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا سعودی میں عامل بابے اس طرح کرتے ہیں، تو میرے بھائی ان کو کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں ہے۔ ہم نے ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ مرد جو ہے وہ دم کرتے ہوئے غیر محرم عورت کے منہ میں انگلی واڑے ہوئے ہے، انگلی ڈالے ہوئے ہے، سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، تو یہ دم نہیں ہے، یہ دراصل مزے لینا ہے، یہ چسکا لینا ہے، یہ اپنے سیکس کو اس طریقے پر پورا کرنا ہے، یا آپ اس کو رومانس کہہ لیں، پیار کہہ لیں وغیرہ، تو یہ سارے کام حرام ہیں۔ اس عورت کا بھائی، بیٹا، خاوند ساتھ ہونا چاہیے، پرے رہ کر، کان کے قریب ہو کے نہیں، پرے رہ کر آپ اس پہ پھونک مار دیں، درست۔ نمبر 2 یہ کہ وہ عورت اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں آئی کیوں آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جب آتے تھے نا، تو آ کر نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو گھر میں آ کر جبریل علیہ السلام آپ کو دم کر دیتے، اور جب جبریل علیہ السلام کی برابری نہ ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، تو یار محمد چوہان بھائی پھر نبی علیہ السلام کے گھر میں موجود آپ کی بیوی مثلا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو دم کرتی تھیں، اور اسی طرح خود نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ اخلاص فلق ناس نے آپ نے پڑھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا کہا، تو یہ چیزیں پڑھ کر بندہ خود دم کر سکتا ہے۔ گھر میں کوئی ایسا فیملی ممبر ہے وہ دم کر سکتا ہے، بیوی خاوند کو دم کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ ٹرینڈ بن گیا نا کہ جناب جو ہے وہ عامل بابوں کے پاس باقاعدہ جایا جا رہا ہے، پورے ملک میں یہی حال ہے اور پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ جبریل آ کر ان کو دم کرتے تھے۔ اب اگر میں اپنی بہن کے گھر جاتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی بہن کو خود دم کروں۔ میں اگر بیمار ہوں تو میری بیوی مجھے دم کرے، میری بیوی، بیٹی، بہن بیمار ہے تو میں اسے خود دم کروں۔ اب ایسا مجھے تو نہیں ملتا کہ ایک شخص مدینہ طیبہ سے اٹھتا ہے اور طائف پہنچ کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جا کر وہ دم کرواتا ہے۔ ہاں، مدینے سے نکلا، مکے سے نکلا، ریاض سے نکلا، جدے سے نکلا،
سکیم سے نکلا اور کہاں جا رہا ہے؟ بھائی میں طائف جا رہا ہوں، وہاں رہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور میں ان سے دم کروانے جا رہا ہوں۔ یا طائف والا وہاں سے اٹھا ہو اور کہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کروانے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے، ہم نے ایک آسان اور سادہ کام کو سمجھ لیں کہ چاغی کے دھماکوں جتنا مشکل بنا دیا ہے، اور پھر ان کاموں میں کس طرح کی خرابیاں اور بدماشیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔